بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے دشمنان پاکستان کو سخت مایوسی ہو رہی ہے، اور دشمنان پاکستان جسے اب اندرونی اور بیرونی محاذوں پر بیک وقت شکست ہو رہی ہے، اس نے اب نئی سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے ہیں۔ کشمیر میں جعلی پلوامہ حملے کے بعد اب ایک اور نیا ڈرامہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں انڈین میڈیا نے القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی جعلی آڈیو ٹیپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ القاعدہ نے کشمیر میں بھارتی افواج پر حملے کرنے کا اندیا دے دیا ہے، اور یہ حملے خودکش حملوں یا پھر بم دھماکوں کی صورت میں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر اس وقت تخلیق کیا جا رہا ہے جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور افغان طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت متوقع ہے، اور اس تناظر میں خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت دشمن کو ہضم نہیں ہو پا رہی۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے پی ٹی ایم کے ساتھ مل کر بیرون ممالک پاکستان کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا بھی منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کشمیر میں القاعدہ کی موجودگی کا واویلا کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا کشمیر میں پلوامہ طرز کے حملے ہونے جا رہے ہیں؟ اسی طرح اپوزیشن جماعتوں نے بیرون ملک احتجاج کا پلان کس کے کہنے پر تیار کیا ہے؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان جو جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسے اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کی سازشوں کا بھی سامنا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے اقتدار میں آتے ہی افغانستان کی جنگ کے خاتمے پر نہ صرف زور دیا بلکہ افغانستان میں مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بات کی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا شروع سے ہی موقف رہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ افغانستان میں جنگ کے ساتھ ہی دنیا بھر کی پراکسیز نے افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے، اور یہ بات اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں بھارت نے مسئلہ کشمیر کو دہشت گردی کا رنگ دے کر اسے دبانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کشمیریوں کی روزانہ کی قربانیاں پھر سے مسئلہ کشمیر کو زندہ کر دیتی ہیں۔ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان کی توجہ اگر کشمیر سے ہٹا دی جائے تو شاید کشمیر کا مسئلہ خود بخود دب کر رہ جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت نے گزشتہ 10 سالوں سے پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کے تربیتی کیمپس قائم کیے، اور پاک افغان بارڈر پر کھلی آمد و رفت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ دے کر انہیں پاکستان میں دھکیلا گیا، اور ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں لی گئیں۔ اسی طرح گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان میں این آر او زدہ حکومتوں نے کشمیر کے مسئلے پر چپ سادھ رکھی تھی، یہاں تک کہ چیئرمین کشمیر کمیٹی مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کے حوالے سے سنگین غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ این آر او کی خاص شق یہ بھی تھی کہ بھارت اور افغانستان سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں گے اور کشمیر کے مسئلے پر بات نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ این آر او زدہ حکومتوں کے 10 سالوں میں کشمیر کے حوالے سے آواز صرف عسکری حلقوں کی جانب سے ہی آیا کرتی تھی۔ جمہوریت تو کمیشن کمانے میں مصروف تھی، اور عمران خان قومی فریضہ ادا کرتے ہوئے ڈرون حملوں پر احتجاج بھی کرتے رہے، اور اس قوم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آصف زرداری اور نواز شریف کی زبانیں امریکی حکام کے سامنے بند ہوتی تھیں تو یہ عمران خان ہی تھے جو انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر پاکستان کا دفاع کرتے اور امریکی پالیسیوں کی مخالفت کرتے۔ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ امریکی حکام نے اس بات پر غور شروع کر دیا تھا کہ امریکی میڈیا کو عمران خان کا انٹرویو نہ کرنے دیا جائے، کیونکہ ان کے موقف کی وجہ سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ کمزور پڑ چکا تھا، اور عمران خان کے موقف کو امریکہ میں پذیرائی مل رہی تھی۔ عمران خان کا موقف صرف یہ تھا کہ امریکی ٹیکس پیئرز کے ٹریلینز آف ڈالر امریکہ نے لٹا دیے، لیکن اب تک اسے کامیابی نہیں مل پائی، لہٰذا یہ بات ثابت ہو چکی کہ افغانستان کا مسئلہ صرف بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ عمران خان کا یہ بیانیہ اس وجہ سے بھی امریکہ میں مقبول ہوا کہ امریکہ کی معیشت روز بروز تنزلی کی طرف جا رہی تھی، یہاں تک کہ امریکی صدر اوباما کو $38 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دینا پڑا تھا کہ کہیں امریکی بینکس دیوالیہ نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو امریکی انتخابات جیتنے کے لیے عمران خان کے موقف کو اپنانا پڑا، جب ٹرمپ نے یہ نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے امریکہ، اور یہ بھی اعلان کیا کہ وہ صدر بنتے ہی امریکی فوج کو افغانستان اور عراق سے نکالے گا اور اس خون آشام جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، تو اس نیریٹو نے امریکی صدر ٹرمپ کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ٹرمپ کے اس نیریٹو کو یہودی اور بھارتی لابی نے تو پسند نہیں کیا، البتہ ٹرمپ کے مسلمان مخالف نظریات نے یہودی اور بھارتی لابی کو ضرور متاثر کیا۔ بھارت کی خواہش تھی کہ ٹرمپ کے
مسلمان مخالف نظریے کو پاکستان کے خلاف کنورٹ کیا جائے، یہاں تک کہ مسئلہ کشمیر کو بھی دہشت گردی سے کسی نہ کسی طرح جوڑ دیا جائے۔ لیکن ان دونوں محاذوں پر بھارت کو اس وقت شکست ہوئی جب امریکہ نے اپنی فوج افغانستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹرمپ نے شام، عراق اور افغانستان سے فوج بلانے کی بات کی تو پینٹاگون نے دباؤ ڈلوا کر اس فیصلے کو رکوانے کی کوشش کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس اعلان کے ساتھ ہی سینٹ کام کا کمانڈر مستعفی ہو گیا اور ٹرمپ کو مجبور کیا گیا کہ وہ فوج نکالنے میں جلدی نہ کرے۔ دوسری طرف بھارت کی بھی خواہش تھی کہ امریکہ ہر صورت افغانستان میں ہی رہے تاکہ بھارت افغانستان میں امریکی چھتری تلے بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہے اور پاکستان کی توجہ مشرقی بارڈر سے ہٹ کر مغربی بارڈر پر مرکوز ہو جائے۔ لیکن بھارت کی اس خواہش کا قتل اس وقت ہوا جب امریکی صدر ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے اور پاکستان کی مدد طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد ہی انڈین خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ وکرم سود نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوج افغانستان سے نہ نکالے ورنہ پاکستان غزوہ ہند چھیڑ دے گا، اور یہ بھی الزام لگایا کہ اگر امریکہ افغانستان سے چلا گیا تو افغان طالبان کشمیر میں آ جائیں گے۔ ان باتوں سے بھارت کی بدحواسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر کوئی بات تک نہ کرے، اسی لیے بھارت نے کشمیر میں جعلی پلوامہ حملہ کروا کر اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا تاکہ امریکہ اور مغرب کو قائل کیا جا سکے کہ اگر افغانستان سے فوجیں نکالی گئیں تو بھارت کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن بھارت کے اس ڈرامے کا پول بھی اسی وقت کھل گیا جب بھارتی میڈیا نے جعلی تصاویر اور جعلی ویڈیوز شیئر کر کے پاکستان پر الزامات لگانے کی ناکام کوشش کی، جس کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے بھی مسترد کر دیا۔ اسی طرح حال ہی میں اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھارت کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کشمیر پر بدترین ظلم ڈھا رہا ہے اور انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور پورے کشمیر کو جیل میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ رپورٹ تھی جس سے بھارت کو شدید دھچکا پہنچا اور اسے محسوس ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیریٹو بین الاقوامی سطح پر مقبول ہو رہا ہے اور اقوام متحدہ کی اس رپورٹ نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اسی لیے بھارت نے کشمیر میں ایک اور ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق آنے والے دنوں میں کشمیر میں مزید حملے کروائے جائیں گے اور اس کا الزام القاعدہ پر لگایا جائے گا۔ اور ابھی سے ہی ایمن الظواہری کی جعلی آڈیو ٹیپ ریلیز کر دی گئی تاکہ کشمیر کی تحریک کو دہشت گردی کا رنگ دیا جا سکے۔ اسی طرح جب سے وزیر اعظم عمران خان کو امریکہ نے دورے کی دعوت دی ہے، اس وقت سے ہی بھارتی میڈیا کے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہیں اور بھارتی میڈیا پوری طرح سے پروپیگنڈے میں مصروف ہے اور عمران خان کے دورے کو سبوتاج کرنے کے لیے پاکستان میں بیٹھی سیاسی جماعتوں کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں، جس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے پی ٹی ایم کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے امریکہ کے دوران وہاں پر احتجاجی مظاہرے کروائے جائیں گے اور بی ایل اے اور پشتون موومنٹ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان مخالف بینرز اٹھا کر احتجاج کیا جائے گا اور بھارتی لابی سے منسلک لوگ حامد میر کی تصویریں اٹھا کر پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اسی طرح بلاول زرداری کی خفیہ ملاقاتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، جس میں اس مافیا کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ کسی طرح ڈیل ہو سکے۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ کو بچانے کے لیے کلبھوشن یادو والا فارمولا اپلائی کیا جا رہا ہے، یعنی جس طرح بھارت نے کلبھوشن یادو کا کیس عالمی عدالت میں لے جا کر اس مقدمے کو لٹکانے کی کوشش کی، اسی طرح اس مافیا نے رانا ثناء اللہ کو بچانے کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور رانا ثناء اللہ کی بیوی نے اقوام متحدہ میں درخواست دی ہے کہ اسے پاکستانی اداروں پر اعتماد نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، اسی لیے اس کا کیس عالمی عدالت میں چلایا جائے۔ یعنی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ مافیا اکٹھی ہو کر رانا ثناء اللہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور اس مہم میں حامد میر اور میڈیا کے عناصر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مریم نواز نے جعلی ویڈیوز انٹرنیشنل میڈیا کو ارسال کر دی ہیں اور عالمی تنظیموں سے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ ان پر سیاسی بنیادوں پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں، یعنی اب انسانی حقوق، آزادی صحافت اور جمہوریت کے نام پر اس مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان پر چلنے والے مقدمات کو اتنا متنازع بنایا جائے کہ بیرون ملک سے ان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کو نہ مل پائے، اور یہی اس مافیا کی اصل سازش ہے۔ اسی طرح اس مافیا کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کا نام FATF کی بلیک لسٹ میں آ جائے، اسی لیے بھارت اس مافیا کو استعمال کر رہا ہے اور یہ مافیا پوری طرح سے منشیات سے لے کر اسمگلنگ کے کاروبار میں ملوث ہے۔ اسی طرح پچھلے سال جب FATF کا اجلاس ہو رہا تھا تو آصف زرداری نے حسین حقانی کے ذریعے FATF کو خط لکھوایا کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے خلاف خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، اسی لیے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ
امریکہ کے فوراً بعد ریاست نے اس مافیا کا صفایا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کا آغاز میڈیا کی اہم ترین شخصیات کی گرفتاریوں سے کیا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور مزید اپڈیٹس کے لیے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔